یسوع کے لافانی لاختہ لاسانی نام میں آپ کو سلام۔ میرے عزیزو، آئیں ہم دعا کریں۔ اے آسمانی باپ، یسوع کے نام سے میں تیری حمد، تیری ستائش، تیری بزرگی کرتا ہوں، اور خداوند آج کے خوبصورت میسج کے لیے کہ جو کچھ بھی بنایا گیا ہے اس کا آغاز خدا سے ہوتا ہے، میں اس بات کے لیے شکر گزاری کرتا ہوں، اور ہم اس بات کو ہمیشہ یاد رکھتے ہوئے اپنی زندگی میں کسی چیز کو اولویت نہ دیں، سب سے پہلے خدا کو اولویت دیتے ہیں، اور خداوند ہمیں ایسا کرنے کا فضل بخش دے، یسوع کے قادر نام سے آمین۔ میرے عزیزو، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ جو کچھ بھی خدا نے بنایا ہے اس کا آغاز خدا سے ہوتا ہے، اور آج ہم اپنی زندگیوں پر اگر غور کریں تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم کن چیزوں کو اولویت دیتے ہیں جب ہر چیز خدا نے بنائی ہے، پوری کائنات خدا نے بنائی ہے، تو ہماری صبح کا آغاز کیسے ہوتا ہے، اور ہماری جو رات ہے جب شام ہوتی ہے تو اختتام کیسے ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ ہماری صبح کا آغاز صبح گھٹنوں پر ہو کر ازروے بائبل یسوع کے نام سے ہونا چاہیے، اور ہمارے دن کا اختتام بھی یسوع کی شکر گزاری کے ساتھ ہونا چاہیے، اور ہمیں ہمیشہ خدا کو آگے رکھنا چاہیے۔ اگر ہم غور کرتے ہیں، جبکہ ہر چیز کا آغاز خدا سے ہوتا ہے، ہر چیز کو خدا نے بنایا ہے، تو ہمیں بھی سیم اپنی زندگی میں اولویت خدا کو دینی چاہیے، اپنے رشتہ داروں سے، اور ہر ایک چیز کو پیچھے کرنا چاہیے اور خدا کو آگے رکھنا چاہیے، اور دوسرے نمبر پہ ہمارے رشتہ دار، ہماری دیگر چیزیں آتی ہیں، پہلے نمبر پہ خدا ہونا چاہیے۔ جب ہم خدا کو پہلے نمبر پہ رکھیں گے تو ہم درست ترتیب سے چلیں گے، تو ہم بابرکت ٹھہریں گے۔ آئیں میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیں اس چیز کی تصدیق کے لیے کہ ہر جو چیز ہے جو بنائی گئی ہے وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے، اور کلسیوں 1:16 میں لکھا ہے، کیونکہ اسی میں سے مراد یسوع مسیح ہے، کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں، آسمان کی ہوں یا زمین کی، دیکھی ہوں یا اندیکھی، سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے، یعنی یسوع مسیح کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں۔ جتنی بھی چیزیں پیدا ہوئی ہیں وہ یسوع مسیح کے واسطے پیدا ہوئی ہیں۔ یہ کلسیوں 1:16 ہمیں بتاتا ہے۔ یہاں پر جناب بزرگ پولس رسول یہ لکھتے ہیں کہ سب چیزیں اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں اور اسی کے وسیلے پیدا ہوئی ہیں، کوئی بھی اپنے لیے نہیں پیدا ہوا، ہم جس کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی پوری نہیں کر سکتے، ہمیں خدا کی مرضی پوری کرنی ہے، کیونکہ اس نے ہمیں اپنے لیے خلق کیا ہے۔ اور میرے عزیزو، جب تک آپ تسلیم نہیں کر لیتے کہ کوئی خدا ہے، اس وقت تک زندگی کے مقصد کا سوال بے معنی رہ جاتا ہے۔ اور میرے عزیزو، یہ ہمیں ضروری بات ہے کہ ہمارا زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ برٹرنڈ ریسل ایک دہریہ تھا، انہوں نے یہ بات لکھی ہے، آپ کی زندگی کا مقصد آپ سے بڑھ کر ہے۔ ہمیں جب تک اس اہمیت کا احساس نہیں ہوگا کہ ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ ہم سے بھی بڑھ کر ہے۔ زندگی کا مقصد
آپ کی اور میری ذاتی تکمیل یا سکون قلب نہیں ہے، بلکہ یہ اس سے بہت بڑا اور عظیم ہے۔ کئی لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ زندگی کا مقصد شاید جب ہمیں ذاتی طور پر ہم سب کچھ کر لیتے ہیں، ساری چیزوں کو، اپنا بزنس اچھا کر لیتے ہیں، ہم اپنی پڑھائی اچھی کر لیتے ہیں، ہم اپنے خوابوں کو، اپنی تمناؤں کو پورا کر لیتے ہیں، ہم اپنے خاندان میں کامیاب ہو جاتے ہیں، بچوں کی شادیاں کر لیتے ہیں، بچوں کے بچے پیدا ہو جاتے ہیں، اور کاروبار جو ہے وہ ہمارا بڑا اچھا بزنس پیک پہ ہوتا ہے، یا ہمیں بڑے اچھے عہدے مل جاتے ہیں، تو میرے عزیزو یہاں پر آپ کی زندگی کا مقصد پورا نہیں ہوتا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کی زندگی کا مقصد آپ سے بھی بڑھ کر ہے، اور وہ پھر کیا ہو سکتا ہے۔ اور اگر آپ اپنی زندگی کے مقصد کو جاننا چاہتے ہیں تو پھر آپ دنیا سے شروع نہیں کر سکتے۔ میرے عزیزو، ہم غور کرتے ہیں اس بات پر کہ ہمیں، کیونکہ ہر ایک چیز کا آغاز خدا سے ہوتا ہے، ہر ایک چیز کو بنایا خدا نے ہے، تو پھر اس نے اپنے واسطے بنایا ہے، اس لیے لازم ہے کہ ہمیں یہ جاننا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں کیوں رکھا گیا ہے، اور اس لیے میں کس لیے پیدا ہوا ہوں۔ اور میں ویری سمپل کہوں گا کہ آپ یسوع مسیح کے واسطے پیدا ہوئے ہیں۔ از روئے بائبل ہمیں یہ فرماتی ہے، اے انسان تو غور کر، تو کس کے وسیلہ سے اور کس واسطے پیدا ہوا ہے۔ اگر ہم یہ غور کرتے ہیں تو پھر ہم واضح طور پر اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں گے، پھر ہم اپنی زندگی کے مقصد کو اپنے آپ سے بڑھ کر آگے پائیں گے۔ تو میرے عزیزو، آپ نے اس کے لیے خدا سے شروع کرنا ہے، اور پھر آپ اپنی زندگی کے مقصد کو جان سکیں گے۔ زندگی کے مقصد کی تلاش کریں۔ بہت سے لوگوں نے ہزاروں سال سے حیران اور پریشان کر رکھا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ غلط نقطہ یا غلط جگہ سے، یعنی اپنے آپ سے اور اپنی ذات سے شروع کرتے ہیں، اور ہم وہ سوال پوچھتے ہیں جن کا مرکز ہم خود ہوتے ہیں۔ مثلا میں کیا بننا چاہتا ہوں، مجھے اپنی زندگی کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، میرا نصب و لین، میری منزل و مقصود کیا ہے، ان پر ہم غور کرتے ہیں۔ مستقبل کے لیے میری آرزویں اور میری خواب کیا ہیں، لیکن اپنے آپ پر نظر مرکوز کرنے سے ہماری زندگی کا مقصد کبھی جو ہے ظاہر نہ ہوگا۔ بائبل مقدس کہتی ہے، اگر ہم بائبل مقدس پر غور کریں تو بائبل مقدس ہماری زندگی کا مقصد بتاتی ہے۔ وہ کہتی ہے، اسی یعنی خدا کے ہاتھ میں ہر جاندار کی جان اور کل بنی آدم کا دم ہے۔ اگر آپ یوب 12:10 پڑھیں، یہاں پر یہ بات لکھی ہے۔ عام کتابوں، فلموں اور سیمیناروں میں بتایا جاتا ہے کہ انسان اپنے باطن میں دیکھنے سے زندگی کا مقصد دریافت کر سکتا ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ آپ نے ضرور کوئی نہ کوئی طریقہ کار جو ہے وہ آزمایا ہوگا۔ آپ نے اپنے آپ کو خلق نہیں کیا، اس لیے آپ کسی طرح بھی نہیں بتا سکتے کہ آپ کو کس مقصد کے لیے خلق کیا گیا ہے۔ اگر میں آپ کے ہاتھ میں کوئی ایسی ایجاد پکڑوں یا پکڑا دوں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی، تو آپ کو اس کا مقصد معلوم نہیں ہوگا، اور وہ ایجاد خود بھی آپ کو نہیں بتا سکے گی۔ صرف اس کا خالق یا موجد یا اس کے طریقہ ہے استعمال کا کتابچہ ہی اس کے مقصد کو ظاہر کر سکتا ہے۔ اور اس لیے میرے عزیزو، ہمیں نہایت ضروری ہے کہ ہمیں
جو ہے خدا سے شروع کرنا ہے، اور اسی طرح آپ اپنی ذات کو مرکز بنا کر شروع کریں تو اپنی زندگی کے مقصد تک نہیں پہنچ سکتے۔ ضرور ہے کہ آپ اپنے خالق خدا سے شروع کریں۔ آپ صرف اسی لیے اس دنیا میں موجود ہیں کہ خدا چاہتا ہے کہ آپ موجود ہوں۔ اگر خدا نہ چاہے تو ہم ایک سیکنڈ کے لیے اس دنیا میں موجود نہیں رہ سکتے۔ اس لیے آپ کو خدا نے بنایا ہے اور اپنے لیے بنایا ہے۔ جب تک آپ یہ نقطہ نہیں سمجھیں گے، آپ کی یہ زندگی بےمعنی رہے گی۔ صرف خدا میں ہو کر ہم اپنی اصل، اپنے آغاز، اپنی شناخت، اپنے معنی، اپنے مقصد، اپنی اہمیت اور اپنی مقررہ منزل کو جان سکتے ہیں۔ دوسرا ہر راستہ آگے سے بند ملے گا۔ اس لیے ہمیشہ خدا کی تابعداری کریں اور آپ اپنی نظریں خدا پر جمائے رکھیں اور خدا سے پوچھیں کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، وہ مجھ پر ظاہر کر۔ اس لیے کتاب مقدس جو ہے، بائبل مقدس، آپ کو آپ کی زندگی کا مقصد بتا سکتی ہے، کیونکہ وہ کتابچہ انسان کے لیے لکھا گیا ہے۔ سو کلام حق کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت، باعث مسرت ہو۔ آمین۔